بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران کو مکہ دفاعی معاہدے میں شامل ہونے کی دعوت، مشرق وسطیٰ میں نئے اتحاد کی بازگشت۔ مشرق وسطیٰ کی سیاست میں ایک بڑی اور غیر معمولی پیش رفت کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سعودی عرب اور ترکی اور پاکستان کے درمیان ہونے والے مکہ دفاعی معاہدے میں ایران کو بھی شامل ہونے کی دعوت دی گئی ہے، اور اگر یہ پیش رفت حقیقت کا روپ دھارتی ہے تو خطے کی سیاست اور سیکیورٹی کے توازن پر اس کے گہرے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ایران کو اس اتحاد میں شامل کرنے کی تجویز پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے، تاہم ابھی تک ایران یا سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کی جانب سے اس حوالے سے کوئی حتمی اور باضابطہ اعلان سامنے نہیں آیا، یعنی فی الحال اس سے ایک اہم رپورٹ اور ممکنہ پیش رفت کے طور پر ہی دیکھا جا رہا ہے۔ اگر ایران واقعی اس دفاعی اتحاد کا حصہ بنتا ہے تو سعودی عرب، ترکی، پاکستان اور ایران ایک ایسے سیکیورٹی فریم ورک کے قریب آ سکتے ہیں جو مشرق وسطیٰ میں طاقت کے موجودہ توازن کو تبدیل کر دے۔ مکہ دفاعی معاہدے کے تحت تینوں ممالک نے مشترکہ دفاعی تعاون پر اتفاق کیا تھا، جبکہ اب ایران کی شمولیت اس اتحاد کو مزید اہم بنا سکتی ہے۔ دوسری جانب ایران کی طرف سے آنے والے بیانات بھی انتہائی اہم ہیں۔ ایرانی حکام کا موقف ہے کہ خطے کے ممالک اب اپنی سیکیورٹی کے لیے نئے علاقائی انتظامات کی طرف بڑھ رہے ہیں اور امریکہ پر مکمل انحصار کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران کے مطابق یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب اور دیگر ممالک نئے دفاعی تعاون کو اہمیت دے رہے ہیں۔ اسی دوران عراق نے بھی ایران اور سعودی عرب کے درمیان مشترکہ سیکیورٹی رابطہ کونسل قائم کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ اگر یہ تجویز آگے بڑھتی ہے تو ایران، سعودی عرب اور عراق کے درمیان سیکیورٹی تعاون کا ایک نیا نظام سامنے آ سکتا ہے، جس سے خطے کے ممالک اپنے سیکیورٹی فیصلوں میں زیادہ خود مختاری حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ مکہ دفاعی معاہدہ تیزی سے پھیلنے لگا، ایران کے بعد بنگلہ دیش کی بھی شمولیت پر غور، بھارت نے متبادل اتحاد کی تیاریاں تیز کر دیں۔ مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کی سیاست میں ایک بڑی تبدیلی کے آثار سامنے آ رہے ہیں۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان ہونے والا مکہ دفاعی معاہدہ اب مزید ممالک کی توجہ حاصل کر رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران کو اس معاہدے میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی تھی، جبکہ بنگلہ دیش نے بھی اس دفاعی فریم ورک میں شمولیت کے امکان پر مثبت موقف اختیار کیا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بنگلہ دیشی حکام کے مطابق سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کے اقتصادی اور دفاعی فریم ورک میں شمولیت کے امکان پر ڈھاکہ کا رویہ مثبت ہے۔ اس پیش رفت نے بھارت میں بھی تشویش پیدا کر دی ہے، کیونکہ بنگلہ دیش کی ممکنہ شمولیت سے جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن مزید تبدیل ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب رپورٹس کے مطابق بھارت مکہ دفاعی معاہدے کے مقابلے میں ایک متبادل علاقائی اتحاد کے امکانات پر کام کر رہا ہے، جس میں ترکی کے مخالف ممالک اور دیگر اہم ریاستوں کو شامل کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ تاہم اس حوالے سے کئی دعوے ابھی تجویز اور رپورٹس کی سطح پر ہیں، اس لیے حتمی تصویر واضح ہونے میں وقت لگ سکتا ہے۔ اس پوری صورتحال میں اصل اہمیت پاکستان کے بڑھتے ہوئے علاقائی سفارتی کردار کی طرف ہے۔ ایک طرف ایران کے ساتھ رابطے تو دوسری طرف سعودی عرب اور ترکی کے ساتھ دفاعی تعاون، جبکہ بنگلہ دیش اور دیگر ممالک کی دلچسپی۔ یہ سب پیش رفتیں آنے والے دنوں میں خطے کی سیاست کو نئی سمت دے سکتی ہیں۔ اب سب کی نظریں اس بات پر مرکوز ہیں کہ کیا مکہ دفاعی معاہدہ مزید ممالک تک پھیلتا ہے کہ ایران اور بنگلہ دیش عملی طور پر اس کا حصہ بنتے ہیں، اور بھارت اس ممکنہ اتحاد کے مقابلے میں کیا حکمت عملی اختیار کرتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران کا دفاعی دعویٰ، ایک سال میں فوجی پیداوار دگنی، میزائل اور ڈرون طاقت میں بڑا اضافہ۔ ایران کی دفاعی طاقت کے حوالے سے ایک بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ ایرانی وزارت دفاع کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل رضا طلائع کے مطابق ایران نے گزشتہ ایک سال کے دوران اپنی دفاعی پیداوار میں دگنا سے بھی زیادہ اضافہ کیا ہے۔ ان کے مطابق اس دوران نئے ہتھیار اور دفاعی سازوسامان تیار کرنے کے ساتھ ساتھ میزائل تنصیبات کی پوزیشنز اور اہم مقامات میں بھی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ ایرانی موقف کے مطابق جنگ کے دوران امریکہ نے جن پرانے نقشوں اور معلومات کی بنیاد پر کارروائیاں کی، ایران نے اس سے پہلے ہی اپنی کئی اہم تنصیبات کی جگہیں تبدیل کر دی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایرانی حکام کا دعویٰ ہے کہ ان کی اہم میزائل تنصیبات اور پہاڑوں میں موجود فضائی اڈوں کو مکمل طور پر تباہ نہیں کیا جا سکا۔
رضا طلائی کے مطابق 1979 کے انقلاب کے وقت ایران محدود تعداد میں دفاعی ضروریات خود تیار کرتا تھا، جبکہ آج ایران 1000 سے زیادہ دفاعی نظام خود تیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ان میں ڈرونز، بیلسٹک میزائل، کروز میزائل اور مختلف درمیانے فاصلے کے میزائل سسٹم شامل ہیں۔ ایرانی فوجی ترجمان محمد اکرمینیہ کے مطابق ایران اب صرف دفاعی پوزیشن تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس نے اپنی عسکری حکمت عملی میں جارحانہ صلاحیتوں کو بھی نمایاں کیا ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ایسے میزائل اور دیگر ہتھیار موجود ہیں جن کے ذریعے خطے میں امریکی مفادات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ مسلسل معاشی پابندیوں کے باوجود ایران نے اپنی دفاعی پیداوار اور نظام کو برقرار رکھنا سیکھ لیا ہے۔ ایرانی موقف یہ ہے کہ طویل عرصے سے پابندیوں کا سامنا کرنے کی وجہ سے ملک نے بیرونی انحصار کم کرنے اور اپنی دفاعی صنعت کو مقامی سطح پر مضبوط بنانے کی کوشش کی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایران اتنی تیزی سے اپنی دفاعی صلاحیت بڑھا رہا ہے کہ مستقبل میں کسی نئے امریکی حملے کا مؤثر جواب دیا جا سکے؟ یہ دعویٰ اس وقت ایرانی حکام کی جانب سے سامنے آیا ہے، اس لیے اس کی آزادانہ تصدیق الگ معاملہ ہے۔ تاہم ایک بات واضح ہے کہ تہران مسلسل یہ پیغام دے رہا ہے کہ دباؤ اور پابندیوں کے باوجود اس کی دفاعی صنعت اور عسکری صلاحیت ختم نہیں ہوئی، بلکہ مزید خود انحصاری کی طرف بڑھی ہے۔ آنے والے دنوں میں اگر امریکہ اور ایران کے درمیان دوبارہ تصادم ہوتا ہے تو یہی دفاعی صلاحیتیں دونوں ممالک کی حکمت عملی میں مرکزی کردار ادا کر سکتی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں چین کا امریکہ کو سخت پیغام، ایران کے معاملے پر واشنگٹن کے خلاف کھل کر کھڑا ہونے کا اعلان۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی میں ایک اور بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے اور اس بار چین کے بیانات نے عالمی سطح پر توجہ حاصل کر لی ہے۔ چینی میڈیا میں امریکہ کی ایران کے خلاف پابندیوں اور دباؤ کی پالیسی پر انتہائی سخت موقف سامنے آیا ہے، جبکہ بیجنگ نے واضح کیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف امریکی دباؤ کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں۔ چین کا موقف ہے کہ امریکہ نے ایران کے خلاف جو اقتصادی دباؤ اور پابندیاں شروع کی ہیں ان کے اثرات صرف ایران تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ عالمی معیشت، تجارت، تیل کی قیمتوں اور شپنگ پر بھی پڑ سکتے ہیں۔ چین نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ ایران کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات کو امریکی دباؤ کی وجہ سے ختم کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ اب یہاں ایک اہم پہلو سامنے آتا ہے کہ ایران کے تیل کا ایک بڑا خریدار چین ہے، اس لیے تہران پر پابندی کا براہ راست اثر چینی مفادات پر بھی پڑ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیجنگ واشنگٹن کی اس پالیسی کو اپنے لیے بھی ایک چیلنج سمجھ رہا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ اگر آج وہ امریکی دباؤ کے سامنے جھک گیا تو مستقبل میں دوسرے ممالک پر بھی اسی طرح دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف صورتحال صرف سیاسی نہیں بلکہ معاشی محاذ پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے۔ رپورٹ میں عالمی سونے کی قیمت، امریکی بانڈز اور ڈالر کے حوالے سے بھی چین اور امریکہ کے درمیان بڑھتے ہوئے معاشی دباؤ کا ذکر کیا گیا ہے۔ تاہم ان معاشی اعداد و شمار اور دعووں کی آزادانہ تصدیق اس مواد میں موجود نہیں، اس لیے انہیں اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ اس پوری صورتحال میں خلیجی ممالک بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بعض خلیجی ممالک امریکہ کو نظر انداز کرتے ہوئے ایران کے ساتھ براہ راست معاملات طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ایران کی جانب سے یہ شرائط سامنے رکھی گئی ہیں کہ ان ممالک کی سرزمین یا فوجی اڈے ایران کے خلاف استعمال نہ ہو۔ اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر چین واقعی ایران کے ساتھ اقتصادی اور سیاسی محاذ پر زیادہ مضبوطی سے کھڑا ہوتا ہے تو امریکہ کے لیے ایران پر دباؤ بڑھانا مزید پیچیدہ ہو سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کے ساتھ جنگ نے مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی اڈوں کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگا دیا۔ برطانوی اخبار فائنانشل ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ایران کے ساتھ تقریباً 6 ماہ کی جنگ نے مشرق وسطیٰ میں موجود امریکی فوجی اڈوں کے مستقبل پر سوالیہ نشان لگا دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق تقریباً 4 دہائیوں سے مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی موجودگی خلیج کے مختلف ممالک میں پھیلے ہوئے بڑے فوجی اڈوں کے ایک وسیع نیٹ ورک پر قائم رہی ہے، لیکن ایران نے امریکی تنصیبات پر مختصر فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں اور ڈرون سے شدید حملے کیے، جس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ایران کے ساحلوں کے اتنے قریب واقع یہ بڑے فوجی اڈے کس قدر کمزور ہیں۔ ایران نے امریکہ کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنے فوجیوں اور طیاروں کو ایرانی حملوں کی زد سے باہر اسرائیل، اردن اور دیگر دور دراز مقامات پر منتقل کر دے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اب واشنگٹن کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ
آیا ان تنصیبات کی دوبارہ تعمیر پر اربوں ڈالر خرچ کیے جائیں گے یا بدلتے ہوئے حالات کے مطابق مشرق وسطیٰ میں اپنی فوجی موجودگی کے پورے ڈھانچے پر اثر نو غور کیا جائے؟ واشنگٹن کے ایک تھنک ٹینک امریکی انٹرپرائز انسٹیٹیوٹ نے اپریل میں اندازہ لگایا تھا کہ مشرق وسطیٰ کے 7 ممالک میں موجود 11 امریکی فوجی اڈوں کو پہنچنے والے نقصانات کی مرمت پر تقریباً 5 ارب ڈالر خرچ ہوں گے۔ تاہم پینٹاگون نے ایران کے ساتھ جنگ کی اپنی لاگت کے اندازوں میں ان اڈوں کی تعمیروں کے اخراجات شامل نہیں کیے۔ گزشتہ 6 ماہ کی جنگ کے دوران امریکہ نے اپنی کچھ افواج اسرائیل اور اردن منتقل کی ہیں۔ اس کے علاوہ امریکی طیاروں اور ڈرونز نے یورپ میں موجود فوجی اڈوں سے بھی پروازیں کی ہیں۔ یہ تمام مقامات ایران کے ان مختصر فاصلے تک بار کرنے والے میزائلوں اور ڈرونز کی پہنچ سے باہر ہیں جو اس نے پورے خطے میں استعمال کیے ہیں، لیکن ایران بھی امریکی حکمت عملی میں تبدیلی کے مطابق اپنی فوجی صلاحیتوں کو تبدیل کر رہا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔